نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز کی اسٹرا ڈونیشن جعلی اسکیم میں پہلے مرحلے میں 2 پاکستانی بھائیوں سمیت 6 لوگ دھر لیے گئے جو الیکشن کیمپین میں اپنے مختلف ورکروں کے ذریعے جعلی منی آرڈر بنا کر فنڈز دیتے تھے۔ ان 2 پاکستانی بھائیوں شاہد مشتاق اور یحییٰ مشتاق نے اپنی کمپنی ایکو سیفٹی کنسٹرکشن کو سٹی کے ٹھیکے میئر ایڈمز کے ذریعے لینے اور دیگر لوگوں کو دلوانے کا پروگرام بنا رکھا تھا اور اسی لیے میئر ایڈمز کی الیکشن مہم میں فنڈ ریزنگ کی۔ ان 2 بھائیوں نے ایف بی آئی کو میئر ایڈمز کی الیکشن مہم میں فنڈ ریزنگ کے متعلق اہم معلومات فراہم کی ہیں اور معاہدہ کیا ہے کہ وہ مزید انکشافات بھی کریں گے۔ میئر ایڈمز کی فنڈ ریزنگ میں کونی آئی لینڈ کے کچھ بڑے مگرمچھ بھی شامل ہیں جو میئر ایڈم کو اپنے گھروں میں بلا کر بڑے بڑے چیک دیتے تھے اور جب میئر منتخب ہو گئے فنڈ ریزر مافیا بن گئے اور اپنی رقوم کی وصولی کے لیے کمیونٹی کے لیے عذاب بن گئے۔ کچھ خواتین تو کروڑوں ڈالروں میں کھیلتی ہیں اور ان کے کاروبار بڑھتے چلے گئے۔ بلے بیج رکھنے والے جو میئر کے قریب تھے وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ ایف بی آئی نے میئر ایڈم کے ذاتی تمام فون اپنے قبضے میں کر لیے ہیں اور تحقیقات کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔ اس سے قبل ایف بی آئی نے ڈائریکٹر بریانا سگز کے گھر پر چھاپہ مارا تھا اور ان کے تمام فون اور لیپ ٹاپ قبضے میں کر لیے تھے۔ ان تحقیقات میں مزید پاکستانیوں کے نام سامنے آ چکے ہیں جن میں کچھ کنسٹرکشن کمپنیوں کے مالکان اور خواتین بھی شامل ہیں۔ غیر قانونی افغان شہریوں کے اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد بھی غیر قانونی افغان باشندوں کا اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کے محفوظ انخلاء کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت طریقے سے افغانستان واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ ان کی عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولیات سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ بذریعہ تورہم اور چمن بارڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ رضاکارانہ طور پر افغانستان واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد چمن اور تورہم بارڈر پر موجود ہے۔ 11 نومبر کو 2960 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ 2960 افغان شہریوں میں 716 مرد، 691 خواتین اور 1550 بچے اپنے ملک چلے گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 278 گاڑیوں میں 678 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ اب تک کل 2,17,355 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان HRCP نے غزہ میں تسلسل سے جاری بمباری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان نے غزہ کی صورتحال پر اجلاس کے بعد جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل کا غزہ میں شہری آبادی کو ختم کرنے کا ارادہ ناقابل قبول ہے۔ HRCP کے اعلامیے میں کہا گیا کہ اسرائیل غزہ میں 4000 سے زائد بچوں کو شہید کر چکا ہے اور وہ غزہ میں جان بوجھ کر اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ HRCP کے مطابق خوراک، پانی، ایندھن، دوائیوں کی سپلائی ناممکن بنانا اسرائیل کا نسل کشی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ مغرب اور مسلم دنیا کا رویہ اور اقوام متحدہ کی بے حسی تشویش کا باعث ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن پاکستان کے اعلامیے میں کہا گیا کہ مغرب اور مسلم دنیا کا رویہ آنے والے مہینوں میں دنیا کے منظرنامے کا تعین کرے گا۔ HRCP نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے، عالمی برادری دیرپا امن کے لیے حکمت عملی تیار کرے، خطے میں انسانی حقوق کے دفاع کے لیے سرگرم افراد سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ HRCP کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کے لیے سرگرم افراد اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے دورہ سعودی عرب کے دوران کویت کے ولی عہد شیخ مشعل احمد الجابر الصباح سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مقبوضہ فلسطین میں جاری تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت اور محاصرے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شہریوں کے بنیادی حقوق، انفراسٹرکچر کی تباہی اور بحری جانی نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی، محاصرے کے خاتمے اور انسانی امداد کی فراہمی کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کے ناجائز قبضے سے آزادی کے لیے فلسطین کے لیے پاکستان کے دیرینہ اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی اور سرمایہ کاری کے شعبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کویتی ولی عہد کو خصوصی سرمایہ کاری کونسل سے متعلق آگاہ کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کویت کے ولی عہد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ولی عہد نے پیغام کویت کے متعلق حکام تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ کویت کے ولی عہد نے کویت کی ترقی میں پاکستانی تارکین وطن کے کردار کو بھی سراہا۔ معروف پاکستانی ٹک ٹاکر حریم شاہ نے کہا ہے کہ بھارت نے دھاندلی کے ذریعے پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر نکلوایا۔ ICC ورلڈ کپ میں پاکستان کی ناقص کارکردگی اور پھر میگا ایونٹ سے باہر ہونے کے بعد جہاں شائقین کرکٹ میں شدید غم و غصہ دیکھا جا رہا ہے، وہیں حریم شاہ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔
आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी और फिर मेगा इवेंट से बाहर होने के बाद जहां शायकीन क्रिकेट में शदीद गम गुस्सा देखा जा रहा है, वहीं टिकटॉकर हरीम शाह भी खामोश न रह सकी। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स साबिका ट्विटर पर हरीम शाह ने पोस्ट जारी की, जिस पर शर्म करो बीबी सीसीआई वाज़िया तौर पर लिखा देखा जा सकता है। हरीम ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि गैरत, सेहत बख्श खुराक, धांधली से भरपूर एम्पायरिंग और इंतहा पसंद हुजूम, इस तरह भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर निकाला। टिकटॉकर ने पोस्ट में आईसीसी को टैग करके मुखातब करते हुए लिखा कि मेरी दरख्वास्त है कि मुस्तकबिल में भारत से किसी भी मेगा इवेंट की मेजबानी न करवाई जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान इवेंट में हिस्सा नहीं लेगा। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।